بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ایک فوتگی والے گھر جانا ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکا بہت ہی زیادہ رو رہا ہے۔ معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ جو فوت ہوئی ہیں وہ رونے والی کی والدہ تھی۔ میں ہکا بکا ایک طرف کھڑا ہو کے سوچنے لگا کہ بھرپور جوانی کے وقت اتنا بے رحم دکھ اس نوجوان کو آدھا کر دے گا۔ مجھ سے اس کا رونا دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس کے چیخیں لگتا تھا قیامت لے آئیں گی۔ وہ اکلوتا بیٹا تھا اپنے ماں باپ کا۔ اچانک ایک بھائی صاحب آگے آتے ہیں، وہ اس سے کھانے کا مینیو پوچھتے ہیں۔ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اس حالت میں وہ کھانا کیسے کھا سکتا ہے۔ اس سے تو صحیح سے بولا بھی نہیں جا رہا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ان لوگوں کے کھانے کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے گھر افسوس کرنے آنا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ چل کیا رہا ہے؟ ان کے گھر کوئی شادی یا سالگرہ کا فنکشن نہیں ہے، بلکہ ایک لڑکے کی جنت اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ بجائے اس چیز کے ہم اس گھر کا حوصلہ بنیں، اس گھر کے دکھ میں شریک ہو جائیں، الٹا وہ لوگ ہماری گندی اور کبھی نہ مٹنے والی بھوک کا بندوبست کرنے میں لگ گئے ہیں۔ کیا ہم اس قدر بے حس اور گھٹیا قوم ہیں کہ میت والے گھر بھی کھانا پینا نہیں چھوڑتے؟ اور پھر جنازے کے بعد گھناؤنا کھیل شروع ہوا، ایک ایسا کھیل جسے دیکھ کے کسی غیرت مند کو موت آ جائے مگر ہمیں نہیں آتی۔ وہی لڑکا جس کی دنیا لٹ گئی، برباد ہو گئی، ہاں وہی لڑکا روتی آنکھوں کے ساتھ ان بھوکی ننگی زندہ لاشوں جن کی عقلوں پہ ماتم کرنا چاہیے، ان کو کھانا دے رہا ہے۔ کیا ان کو شرم نہیں آتی؟ کیوں یہ غیرت سے مر نہیں جاتے؟ پھر میرے کانوں نے سنا کہ ایک آدمی نے اسی لڑکے کو آواز دے کے کہا کہ بھائی یہ پلیٹ میں لیگ پیس ڈال کے لانا۔ اف میرے خدا، یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ نہیں بھرتے؟ ایسے لوگ دنیا میں ہی کیوں ہیں؟ یہ مر کیوں نہیں جاتے؟ شرم نہیں آتی اسی سے لیگ پیس مانگتے جس کی ماں مر گئی ہے؟ بجائے اس کے کہ تمہارا ہاتھ اس کے کندھے پر ہو اور حوصلہ دے رہا ہو، تمہارا ہاتھ لیگ پیس کو پڑ رہا ہے۔ کسی دانا آدمی کا قول یاد آ گیا کہ سب سے غلیظ ترین کھانا وہ ہے جو ہم میت والے گھر سے کھاتے ہیں۔ ہمیں ترس یا رحم نہیں آتا یہ دیکھ کے بھی کہ لوگ روتے ہوئے کھانا بانٹ رہے ہیں؟ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو میت والے گھر سے ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں کھانا نہیں دیا گیا، کہ ہمیں کھانا نہیں دیا